السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس محفل کے اندر ہمارے ساتھ میں ہمارے مہمان خصوصی ہیں جن کا نام ہے جناب علی محمد کامل صاحب، اور جیسا کہ آپ نے ہماری کچھ پوسٹ میں اور شارٹ ویڈیو کے اندر دیکھا ہے کہ طب نبوی کے تعلق سے ایک زبردست اور بہترین ویڈیو ہماری آ رہی ہے جس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج اور طب نبوی کے فوائد اور اس طرح کی کچھ چیزیں آپ کو انشاءاللہ سننے کو اور دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کو اچھی لگیں گی تو پھر آپ ان کو پرچیز کیجئے گا، خریدیے گا۔ اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی کہ جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ طب نبوی آپ سنتے ہیں، میں اور آپ سنتے ہیں۔ طب نبوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ علاج جو سید الاولین والآخرین سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بہت ساری بیماریوں کا بیان فرمایا، اسے ہم کہتے ہیں طب نبوی، یعنی نبوی علاج۔ اور اس سلسلے میں آج کی ہم نے اس مجلس کے اندر انوائٹ کیا ہے اور مدعو کیا ہے ہمارے کامل بھائی کو، جو ماشاءاللہ اس فیلڈ کے اندر کافی وقت سے کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین، شائقین، کئی بار ان کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو انگریزی دوائیاں ہیں کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، ان کے فائدے کم نقصان زیادہ ہوتے ہیں، اور طب نبوی یہ وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کا علاج، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور پر الہام کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے فائدے کے لیے بیان فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ طب نبوی کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو چونکہ ہمارے کامل بھائی ماشاءاللہ ایک زمانے سے اسی فیلڈ کے اندر ہیں اور بہت ساری چیزوں کی آپ سامنے بھی دیکھ رہے ہیں، بہت سارے پروڈکٹس، بہت ساری چیزیں انہوں نے طب نبوی میں تیار کی ہیں۔ تو آج کی اس مجلس کے اندر ہم اسی کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پسند آئیں گی، یہ گفتگو ہماری پسند آئے گی۔ تو چلیے اپنے پروگرام کو شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں، چلیے ہم انہی کی زبان سے ان کا تعارف، ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن جان لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ان پروڈکٹس کو بنانے والے کون شخصیت ہیں۔ جی کامل بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اور شکریہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے اور طب نبوی کے بارے میں بتانے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ طب نبوی دنیا میں سب کو پتہ چلے کہ طب نبوی کیا ہے۔ بے شک، طب نبوی محض ایک شہد یا کلونجی نہیں ہے۔ طب نبوی کا مطلب ہے باڈیز اور ہارٹ کا ریپیئر ہونا، اس کے فائدے، جی اس کے ساتھ میں طب نبوی کا مطلب ہے آپ علاج کریے۔ جی، طب نبوی کا مطلب ہے کھانا جو آپ کھاتے ہیں جی وہ صحیح کھائیے، برابر، تو اس سے جو آپ کو ٹوٹل ملا کے جی جی، جو فائدہ ہوگا وہ طب نبوی کہلائے گا، along with ہجامہ کے ساتھ میں۔ جی جی، ہمارے یہاں عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہد چاٹ لینا یہ طب نبوی ہے بس، اور یا تو کلونجی کھا لینا، مطلب لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ طب نبوی، یا زیادہ زیادہ تل بھی نہ استعمال کر لینا۔ وہی ہے، جی لوگوں جی، کو وہی پتا ہے کہ بھائی طب نبوی مطلب یہی ختم ہو گیا، دو تین جی چیزیں جو ہے جی جی، وہیں پہ طب نبوی ختم ہو گئی۔ جبکہ طب نبوی مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو پوری باڈی ہے، جی پوری باڈی کے اعتبار سے جب جس چیز کی ضرورت پڑے تو اس کو نبوی علاج کے مطابق اس کا علاج کیا جائے۔ جی جی، بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ماشاءاللہ کافی وقت سے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ میرا جو ایک، ہاں آپ نے اپنے نام اور اس کے تعلق سے نہیں بتایا، تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے۔ جی، میرا نام محمد کامل عبدالرزاق منصوری ہے، میں بمبئی کا ہی رہنے والا ہوں، اور میری کمپنی جو ہے وہ بھی بمبئی کی ہے، یہاں پر بامبے کے اندر ہی ہے، ماشاءاللہ کافی سالوں سے ہے۔ اور طب نبوی جو ہم بناتے ہیں وہ قریباً 2015 سے ہم نے بنانا شروع کیا ہے، ماشاءاللہ۔ آفٹر ریڈنگ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرسکرائب کیا تھا ہارٹ کے لیے، جو ہے اپنا آجوا کھجور، اس کی گٹلیوں کے ساتھ میں۔ جی جی، تو جب میں نے وہ پڑھا کہ ہارٹ کے لیے وہ بہت اچھا ہے، تو اس کے بارے میں نے تحقیق کی، اس کا ریسرچ کیا، اس کی اسٹڈی کی۔ جی جی، پھر الحمدللہ سوچا کہ لوگ جہاں پر اتنے لاکھوں روپے برباد کرتے ہاسپٹل میں، بے شک، کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے، بے شک، وہ ایک ٹراما میں چلے جاتے ہیں۔ صحیح، کسی کا تو قرضہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، خیر جو بھی ہے اللہ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ عافیت میں رکھے، آمین۔ تو وہ سوچ کے پھر بعد میں اسٹڈی کر کے میں نے یہ بنانا شروع کیا، اور میں نے بنایا وہ ایک پروڈکٹ، اور اس کے بعد میں پڑھتے گئے ہم طب نبوی،
حدیثیں پڑھتے گئے اور اس کے بعد میں ماشاءاللہ بناتے گئے سارے پروڈکٹ. تو آج الحمدللہ ہمارے پاس قریباً 15 17 20 پروڈکٹ ہے. ماشاء اللہ کا احسان ہے. اور ماشاءاللہ سب کے ریویوز فیڈ بیکس بہت اچھے ہیں. تو میں تو یہی بولوں گا کہ طب نبوی لوگوں کو اپنانا چاہیے بجائے اس کے کہ لوگ میڈیسن جو ایلوپیتھی یوز کرتے ہیں جس میں سائیڈ ایفیکٹ ہے بالکل بے شک, اور کئیوں میں تو علاج بھی نہیں ہے. اب جیسے ایک مثلاً کے طور پہ کہ ایک ہارٹ کی بیماری لے لیجئے, اس میں اگر کسی کو ہارٹ کا بلاکیج آ گیا تو اس میں ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو ڈاکٹر بولے گا کہ آپ کو یہ دوائی کھانا ہے, وہ جو لائف لانگ ہے, مطلب مرتے دم تک آپ کو کھاتے رہنا ہے. اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ آپ کی کڈنی پہ ایفیکٹ کرتا ہے, کسی کے لیور پہ ایفیکٹ کرتا ہے. وہ پھر بات کی بات ہے کہ وہ بعد میں انسان کا کیا ہو جاتا ہے. برابر. لیکن الحمدللہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے کہ آجوا کھجور اس کی گٹلی کے ساتھ میں کھانے سے دل کے مریض جو یہ ہوتے ڈیزیز جو ہوتے وہ ختم ہو جاتے. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی وہ ہارٹ بلاکیج کے لیے ہی, وہ ہارٹ کے سارے مریض اس میں آ گئے, جو بھی تکلیف ہے, وہ چاہے وہ والو کمزور ہو, ہارٹ پالپیٹیشن کم ہو, یا ہارٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو, تو اس میں یہ اپنا آجوا کھجور گٹلی کے ساتھ میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اس سے. اچھا, اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا مطلب آپ رہتے بھی ممبئی میں ہی ہیں, جسے ہمارے یہاں عروس البلاد کہا جاتا ہے, اور اگر آپ کا جو فیکٹری وغیرہ ہے وہ بھی سب ادھر ہی ہیں آپ. جی. تو گویا کہ اگر پورے ہندوستان میں یہاں سے ڈسٹریبیوٹ کرنا یا جن کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو یہاں سے پہنچانا بڑا آسان ہے, چونکہ ممبئی میں سہولتیں زیادہ ہیں. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ انشاءاللہ وہ آگے رابطہ نمبر وغیرہ سب چیزیں ہم آپ کو دے دیں گے. تو کوئی بھی ہمارا پروڈکٹ جو آپ کو اچھا لگتا ہے کامل بھائی کا طب نبوی سے ریلیٹڈ میں, تو جو بھی آپ کو منگانا ہو, آرڈر کرنا ہو, تو آپ نمبر پہ رابطہ کر کے کامل بھائی سے جو ہے نا آرڈر کر کے وہ آپ منگوا سکتے ہیں. کہیں بھی یہ ممبئی سٹی ہے, ممبئی شہر ہے, جسے سپنوں کی دنیا کہا جاتا ہے. تو کسی آدمی کا یہاں پہ سیٹل ہونا, اپنا کاروبار بزنس ہو جانا, تو یہ بہت چیزوں کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے کہ یہاں پہ سروسز جو ہیں وہ بڑی آسان ہیں اور بہت زیادہ ہیں. آپ کہیں سے کچھ بھی بھیج سکتے ہیں, منگا سکتے ہیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا کامل بھائی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ طب نبوی, یہ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا؟ ابھی تک کے تو ہم نے اس سلسلے میں بہت سارے علماء کی کتابیں ہیں, یہ لفظ ہم نے وہیں سنا تھا, لیکن آپ نے باقاعدہ اس کو ایک پریکٹیکلی شکل آپ نے دے دی ہے. جی. تو یہ طب نبوی سے اس طرح بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے, علاج و معالجے ہونے چاہیے, یہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کیسے کہ بھئی آپ نے اس فیلڈ میں کچھ کرنا ہے؟ دیکھیے, اب میں کسی کا نام تو نہیں لے سکتا, لیکن آیورویدک میں بہت ساری کمپنی ہے, یونانی میں بہت ساری کمپنیز ہیں, لیکن طب نبوی میں کوئی نہیں. ہاں یہ بات صحیح. ابھی اگر آپ دیکھیں گے بہت ساری جگہ اسٹور ایسے بنے ہوئے ہیں, وہ ہمارے ناظرین بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کن کی بات کر رہے ہیں. جی. تو ایسا ہے نا کہ اب میرے ایک دوست ہے, تو ان کی ممی کو ایک ڈاکٹر نے پرسکرائب کر دیا کہ ان کو امیونٹی لو ہے, تو ان کے لیے کچھ آپ امیونٹی کا انتظام کر دیجئے. یہ بکوسول یا دوسری میڈیسن ہے ایلوپیتھی کی, اس سے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہے, تو ان کو تو لائف لانگ کھانا ہے, تو آپ کچھ دیکھ لیجئے ان کے لیے امیونٹی کے لیے. اچھا. اب تکلیف یہ ہو گئی کہ بھائی صاحب ڈھونڈ رہے تھے انٹرنیٹ کے اوپر کہ بھائی میری ممی کے لیے امیونٹی کے لیے, اسٹیمینا کے لیے کچھ مل جائے. ابھی تھوڑی سی ایجڈ تھے, تو بولتے کہ میں ڈھونڈا انٹرنیٹ پہ کہ مسلم میں ریلیٹڈ کچھ مجھے مل جائے, کوئی چون پراش یا کچھ بھی جو امیونٹی کے لیے ہو. وہ اس کو تو ملا نہیں, بلکہ ملا تو کچھ جو ملا وہ حرام تھا, جو ان کو صحیح نہیں لگا. جی. تو بولتے کہ میں ڈھونڈ کے تھک گیا, تو اپنے مسلم میں کچھ ہے ہی نہیں. اب کامل بھائی ایک منٹ آپ کی بات روک کے, ابھی سمجھیے ہم یہ طب نبوی میں ماشاءاللہ آپ نے اتنا سارا کام کیا ہے, تو اس میں آپ کے پاس کچھ سرٹیفکیٹ وغیرہ کچھ اس طرح کی کچھ ہے, مطلب جس سے ناظرین کو یہ ہو کہ بھئی ہاں یہ اوتھینٹک ایک چیز ہے؟ جی, ہمارا جو ہے FD اپرووڈ ہے. مطلب اس کی تھوڑی ڈیفینیشن؟ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن جو ہوتا ہے اس کا سرٹیفکیٹ ہے. اچھا, وہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ جی ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو برانڈ ہے شفا آجوا, وہ رجسٹرڈ برانڈ ہے. اچھا, وہ بھی انڈیا میں اور US میں. اچھا, US میں بھی رجسٹرڈ ہے؟ جی, US میں بھی رجسٹرڈ ہے الحمدللہ, وہاں پہ بھی رجسٹرڈ ہے. تو مطلب گویا کہ ماشاءاللہ آپ کے پروڈکٹ وہاں بھی اپنے انڈیا ہی نہیں بلکہ آؤٹ آف کنٹری بھی رجسٹرڈ بھی ہیں اور وہاں بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ لوگ اس سے کافی فائدہ پہنچا. اس سے میں یہ نہیں بولوں گا کہ میرے پروڈکٹ ہے, یہ الحمدللہ طب نبوی ہے, تو اللہ نے جو بتا دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا, ہم نے تھوڑا سا اس میں اور ڈال کے مکس کر کے تھوڑا سا بنایا ہے بہتری کے لیے, اور الحمدللہ اس کے فیڈ بیک بھی اچھے ہیں. تو لوگوں کو جب فائدہ پہنچتا ہے تو وہ لیتے ہی ہے. صحیح بات ہے. پھر وہ کہیں کے بھی رہنے والے ہوں, کسی ملک کے کسی بھی کنٹری کے رہنے والے ہوں, نہیں بہت اچھی بات ہے. کیونکہ اصل میں کیا ہے نا کامل بھائی کہ یہاں پہ لوگوں کا ایک ذہن ہے
کہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا کے دو گے اس کو نہیں لیں گے, اسی کو آپ اچھی پیکنگ میں ڈال کے کسی کمپنی کا لیبل لگا کے دے دیں گے تو لوگ اس کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ آپ اتنے زمانے سے بنا رہے ہیں, تو اس سلسلے میں کچھ اوتھینٹک آپ نے بتایا کہ بھائی ایڈمنسٹریشن سے بھی یہ اپروو ہے, تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا ہے, پھر تو سارے شک و شبہات دور ہو جاتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ساری چیزیں جو آپ نے شامل کی ہیں وہ ماشاءاللہ نیچرلی ہیں اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں. تو میرے خیال سے اگر آپ کے پاس کوئی پروف نہ بھی ہو تو بھی ان کے کھانے میں کوئی نقصان نہیں ہے اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی اچھا کامل بھائی, یہ مطلب آپ کو جیسے آپ نے بتایا 2015 سے آپ نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, آپ یہ بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز زیرو سے شروع کرتے ہیں تو بڑی اس میں رکاوٹیں مشکلیں پیش آتی ہیں, تو یقیناً آپ کو بھی آئی ہوں گی. جی تو کچھ ایسے قابل ذکر چیزیں جو ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک انسپائرنگ جو ہے نا مومنٹ ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی بھی چیز ہو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کے پیچھے ایک محنت ایک اسٹرگل ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی, اور یہ چیزیں آپ نے کیا ان کے پیچھے جھیلا ہے تاکہ ان کی اہمیت بھی تھوڑا ان کے دلوں میں آ جائے, تو کچھ آپ کسی واقعے کا یا کوئی چیز ذکر کرنا چاہیں گے آپ؟ ایسا تو کوئی واقعہ ہے نہیں, لیکن ایک چیز ہے, جب میں ایک ایگزیبیشن کر رہا تھا جی